اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وكان يقول أنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. हर किस्म की हम्द व सना, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई, बादशाही शहनशाही, तन्हाई यकताई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए सदाबार है, जिसने हम तमाम को अपने करम से अपने घर में जमा होकर दीन की बात कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों सरकार दो आलम फ़ख्र बनी आदम ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। रहमत और बख्शिश की दुआ है आपकी आल पर, आपके असहाब पर, ताबिईन व तबे ताबिईन इम्मे मुज्तहिदीन पर और क़यामत तक आने वाले आपके मुत्तबईन पर। मोहतरम बुज़ुर्ग व अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया था कि इस दिवाजी ज़िंदगी का सिलसिला शौहर और बीवी के साथ मुकम्मल होता है।
تو یہ ازدواجی زندگی کا سلسلہ آخر تک باقی رہے اور ایک دوسرے کی موت تک یہ سلسلہ خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ باقی رہے، اس کے لیے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ دونوں اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو پھر یہ سلسلہ دیر تک اور آخر تک باقی رہ سکتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ تو شوہر کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور گھر میں اس کو کیسا رہنا چاہیے، اس سے متعلق علماء نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ جمعہ 2 باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ یہ باتیں صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنے کی نہیں ہیں۔ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جن کو سرسری طور پر سنا جائے۔ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو جمعے کے بیان میں رسمی طور پر کہہ دی جائیں، بلکہ یہ ہر ایک کے اپنانے کی، ہر ایک کی زندگی سے تعلق رکھنے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو غور سے سنا جائے اور جو اس زندگی سے منسلک ہیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی فکر کریں۔ جو ابھی تک منسلک نہیں وہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنے ذہنوں میں اور اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں بٹھائیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے۔ اس لیے کہ اس زندگی سے متعلق، اس ازدواجی زندگی سے متعلق شریعت کی رہبری میں یہ زندگی نہ گزرنے کی وجہ سے روز بروز گھروں میں لڑائی جھگڑے، مار پیٹ کے واقعات اور ایک دوسرے سے ہمدردی کے بجائے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کا سلسلہ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ ایک بات کسی عالم دین نے علماء کے نجی مشورے میں کہی تھی کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے اسلام کے طلاق کے نظام پر ہو یا نکاح کے نظام پر ہو یا معاشرتی نظام پر ہو، اعتراض کرنے والے یا اعتراض کرنے والی عورتیں وہ غیر مسلم ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں پر، یوٹیوب پر اور دوسری جگہوں پر کہ آج جو اسلام کے نظام طلاق پر، نظام معاشرت پر اور نظام نکاح پر جو اعتراض کرنے والی عورتیں ہیں وہ برقع پوش نام نہاد مسلمان عورتیں ہیں۔ غیر نے اتنی محنت کر لی ہے، ایک ایسا عملہ انہوں نے تیار کر لیا ہے کہ اب اسلام پر اعتراض کے لیے ان کو غیروں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، غیروں کے استعمال کی کوئی ضرورت اب نہیں رہی۔ اب ہماری مسلمان عورتیں اور مسلم نوجوان لڑکیاں ان کے عملے میں شامل ہیں جو اسلام کے نظام معاشرت پر اعتراض کرنے والی، اسلام کے نظام نکاح و طلاق پر اعتراض کرنے والی ان کو مل چکی ہیں۔ آپ وکیلوں سے معلوم کریں، سپریم کورٹ ہو کہ ہائی کورٹ ہو، ان جگہوں پر اسلام کے نظام طلاق کے سلسلے میں اکثر جو عرضیاں پیش کرنے والی عورتیں ہیں وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس زندگی گزارنے کے اصول سے ناواقف ہیں اور یہ کیسی پیار بھری محبت بھری زندگی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے بتائی ہے۔ اگر ان کے طرز عمل کو ہم اختیار کر لیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے اس موضوع کو اختیار کیا گیا۔ اسی سے متعلق 2 باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی گئی۔ پہلی بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو ہنستے چہرے کے ساتھ داخل ہوں، مسکراتے ہوئے داخل ہوں، چہرے پر بشاشت ہو، تبسم ہو
اور خوش مزاجی کے ساتھ گھر میں ہم داخل ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ بھی تو عورتیں ہی تھیں، ان کے درمیان میں بھی کچھ اونچ نیچ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور کبھی آپ ان کو مارتے نہیں تھے، اور کبھی ان سے ناراض ہو کر گھر میں داخل ہونے کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ہاتھ کیا اٹھاتے، اپنی بیویوں کو کیا مارتے، آپ اپنے گھر میں کبھی بھی جب بھی داخل ہوتے ہنستے چہرے کے ساتھ ہی داخل ہوتے، چاہے گھر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، معاشرتی سنت ہے جو ہمارے اپنانے کی چیز ہے۔ یہ ایک بات تفصیل سے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دی ہے، سرسری طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ پچھلے سے ہمارا تعلق باقی رہے، یاد آئیں باتیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی چیز اچھی نظر آئے، بیوی کا کوئی کام ہمیں اچھا نظر آئے تو ہم اس کی تعریف کریں۔ غلط کوئی کام نظر آتا ہے تو غصہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، تو کوئی اچھا کام نظر آئے تو اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی ہم کیوں کریں؟ تو کوئی اچھا کام نظر آئے تو اس کی تعریف کرنا، یہ بھی اس ازدواجی زندگی کے صحیح چلنے کے لیے اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت کے پیدا ہونے کے لیے ایک اصول ہے۔ تو یہ دو باتیں تو گزشتہ جمعہ عرض کر دی گئی۔ تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے، گھر کے کاموں میں حصہ دار بنے، بیوی کا معاون اور مددگار بنے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے اور کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یفلی ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود دھوتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود دھوتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنا پرسنل اور ذاتی کام خود کرتے تھے، وَيُغِيثُ ثَوْبَهُ، دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی اگر کپڑا پھٹ جاتا تو خود سی لیا کرتے تھے، وَيَقْصِفُ نَعْلَهُ، ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پھٹ جاتا یا اس سے متعلق کوئی کام ہوتا تو آپ اپنے جوتے کو خود درست کر لیا کرتے تھے۔ تو گھر کے کاموں میں داخل ہونے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے کاموں میں حصہ دار بننا اور گھر کے کاموں میں معاون و مددگار بننا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سردار بن کر نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہاں بیٹھ کر آرڈر پاس کریں، جیسے ہوٹل میں آرڈر دیا جاتا ہے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، ایسا لاؤ ویسا لاؤ۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے کام خود کیا کرتے تھے۔ جب آپ اتنے کام کریں، کیوں نہ آپ کی ازواج کے دل میں آپ کی محبت آئے۔ آج ہم بھی کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنی عورتوں کے کام، ان کی زبانوں سے ان کی شکایتیں میں نے خود سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد مرد پلیٹ لے جا کر جہاں برتن دھوتے ہیں وہاں رکھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نوکرانی آئے کیوں ہے اگر میں اٹھاؤں؟ یہ نوکرانی آئی اس لیے ہے کہ یہ گھر کے برتن صاف کرے، گھر صاف کرے اور میرے سارے کام کرے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے اور یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل خود بتاتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کے گھر کاموں میں معاون بنتے تھے، تو گھر میں ہم داخل ہوں تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے، باہر بھی اپنے ہی کاموں میں لگے رہے، گھر میں آنے کے بعد بھی وہ فون پکڑ کر اپنے ہی کاموں میں لگے رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا، گھر کے کاموں میں حصہ لینا اور گھر کے کاموں میں بیوی کے معاون و مددگار بننا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اگر کوئی گھر کا مرد گھر میں اس طرح بیوی کا معاون و مددگار بنتا ہے تو کیا کبھی ان دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے درمیان میں کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے۔ میں مثال دے کر عرض کروں، گھر میں ہم داخل ہوئے، کھانے کا وقت ہے، بیوی مثلا سالن گرم کر رہی ہے، ہم خود دستر بچھا لیں، دستر بچھا کر پانی ہم بھر کے لوٹے میں یا بوتل میں بھر کے ہم خود رکھ لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن محبت کے پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بننے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا اصول ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو گھر کے کاموں میں حصہ لے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لے، وہ بیوی کے کاموں میں معاون و مددگار بنے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو کر سردار بن کر بیٹھ جائے اور صرف حکم کا چلاتا رہے، آرڈر دیتا رہے۔ وہ سوچے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ کوئی ظالم حکمران ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کے کاموں میں حصے دار بنے، اس کے معاون و مددگار بنے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی بیوی کو ہدیہ اور تحفے دیا کریں، بیوی کو ہدیہ اور تحفے دیا کریں۔ آپ کو یہ بات نہیں لگ رہی ہوگی کہ بیوی کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے، دوست کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا کسی اور کو ہدیہ دیا جاتا ہے، یا بیوی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ بیوی بھی ایسی چیز ہے جس کو ہدیہ دیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں اس وقت نظر ڈالیں، جب منگنی ہو جاتی ہے، انگیجمنٹ ہو جاتا ہے تو نکاح کا انتظار رہتا ہے۔ نکاح ہونے تک جتنا عرصہ گزرتا ہے اتنے ہدیے دیے جاتے ہیں، اتنے تحفے بھیجے جاتے ہیں، اتنے کپڑے بھیجے جاتے ہیں اور اتنی چیزیں بھیجی جاتی ہیں کہ ہدیے اور تحفے کا انبار لگ جاتا ہے، اس کی بھرمار ہوتی ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو جائے 1 سال تک نہ شوہر کو خیال آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کچھ ہدیہ دوں، نہ اس کے ماں باپ کو خیال آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ اپنے بیٹے کے اپنی بیوی کے لیے کچھ ہدیہ دیا کرو، اپنی بیوی کو کچھ تحفے دیا کرو۔ اب تو یہ تو منگنی کی بات ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر میں نوجوانوں سے عموماً عرض کرتا ہوں کہ جب ان کی ناجائز محبتیں ہو جاتی ہیں تو یہ ناجائز محبتوں میں راتوں کے گھنٹے بات کرتے ہیں یا دن میں بھی گھنٹے دیوانوں کی طرح روڈوں پر چلتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ پہلے اگر روڈ پر جاتے ہوئے سگنل پر کھڑے ہو جاتے، بازو والا آدمی ہنستا یا بات کرتا تو سمجھ میں آتا کہ یہ کسی اور سے بات کر رہا ہے۔ اب آپ کو ایسے دیوانے اور پاگل بھی راستوں پر ملیں گے کہ وہ تنہا ہی ہنس رہے ہیں، تنہا ہی باتیں کر رہے ہیں، کانوں میں ایئر فونس لگا ہوا ہے اور کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب ان کی ناجائز محبتیں ہوتی ہیں تو یہ گھنٹوں ان سے بات کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو ہدیہ اور تحفے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہدیہ دینے کا بھی خیال نہیں آتا۔
بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ ناجائز محبتوں کے بعد میں جو شادی ہوتی ہے نتیجہ نفرت اور جھگڑے پر نکلتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جو نبھ جاتا ہے، ورنہ تو تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ آخر کار طلاق پر ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ہدیے اور تحفے دیا کریں، معلوم کیا کریں کہ وہ بیوی کو کیا چیزیں پسند ہیں، وہ کیا کھانا پسند کرتی ہے، کیا پہننا پسند کرتی ہے، اور کیا چیزیں اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی سے پوچھ کر لانا اور بیوی کو پوچھ کر اس کو لے جا کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ہی ہم اس کی چاہت کی چیزوں کو معلوم کریں، وہ جن چیزوں کو پسند کرتی ہے ان کو معلوم کریں، اور بن پوچھے اور بغیر پوچھے ہی ہم لے جا کر اس کو بار بار دیا کریں، اندازہ کریں کتنی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیے دیا کرو، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ صرف دوستوں کے لیے نہیں ہے اور منگنی کے بعد ہونے والی لڑکی کے لیے نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے لیے تو سب سے افضل بات ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے، بخاری شریف پڑھاتے تھے تو کتاب النکاح کا جب باب آتا، نکاح کی باتیں جب ہوتی تو اس دیواجی زندگی سے متعلق اپنے طلبہ کی اتنی رہبری فرماتے تھے اور اتنی رہنمائی فرماتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سمجھایا کرتے تھے۔ ایک طالب علم اپنے نکاح کے بعد حضرت سے ملنے کے لیے دفتر میں گئے، حضرت نے پوچھا خیر خیریت دریافت کیا، احوال دریافت کیے، پھر اس کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ عزیزم سال بھر پوری تنخواہ اور جتنے پیسے تمہیں مل رہے ہوں وہ سارے پیسے خرچ نہ کر دینا، بلکہ سال بھر میں کچھ پیسے جمع کر، کچھ پیسے باقی رکھ کر جمع کر رکھنا، تاکہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنی بیوی کو کچھ زیور لے کے دیا کرو، زیور لے کے دیا کرو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ رہبری ہمارے بزرگوں نے ہماری فرمائی ہے۔ اگر ایسے ہدیے تحفے لینے دینے کا سلسلہ باقی رہے گا تو اندازہ کریں کہ ان دونوں میں کبھی نفرت پیدا ہوگی، یہ میاں بیوی میں کبھی درار پیدا ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپس میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہدیے اور تحفے دیا کریں، تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو، شیطان کو نفرت پیدا کرنے کا موقع نہ ملے، نفرت پیدا کرنے کی جگہ اس کے لیے نہ ہو۔ تو یہ تیسری اور چوتھی بات ہوئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ پانچویں بات یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارے۔ محبت بھری زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں میری بیوی سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ اگر دل ہی میں محبت رہے گی تو نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محبت ہے ہی ایسی چیز جو اظہار چاہتی ہے، اس کا اظہار چاہتی ہے کہ محبت ہے یا نہیں ہے، ظاہر میں وہ معلوم ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تلاش کریں، ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جس میں آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایسی باتیں بیوی سے کرنا یا ایسے کام بیوی کے ساتھ کرنا جس سے معلوم ہو کہ شوہر کے دل میں اس کی محبت موجود ہو۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی میں پانی پینے کے لیے کوئی برتن اٹھاتی اور پکڑتی، پانی پینے کے بعد وہ برتن رکھنے کے لیے لے جاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن میرے ہاتھ سے لے لیتے اور پھر اس کے بعد فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے پانی پیتے اور اپنے ہونٹ وہیں لگاتے جہاں ہونٹ میں نے رکھے تھے، جہاں سے میں نے پانی پیا تھا آپ وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ نبی
کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو سوکھے مزاج کے لوگوں کے بارے میں یہی ذہن میں آتا ہے۔ نبی کا مطلب کوئی ایسے آدمی ہیں جو راتوں میں رونے والے، راتوں میں اللہ کے سامنے مانگنے والے، وہ آپ کی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی آپ نے سکھایا ہے، بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی آپ نے سکھایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسی محبت بھری زندگی گزاری جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھی اور کنواری یہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ایک گڑی کے پر لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پروں والا گھوڑا ہے، یہ پروں والا گھوڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ہاں گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا، اس کے پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت نواجذہ، میرے اس جواب کو سن کر آپ ہنس پڑے، آپ کے چہرے پر ہنسی طاری ہو گئی اور یہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک کی چمک ظاہر ہونے لگی، یعنی ہنسنے لگے تو منہ کھل گیا اور آپ کے دانت ظاہر ہونے لگے۔ تو ایسے محبت بھری باتیں اور ایسے محبت بھرے کام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کرتے تھے۔ اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت بھرا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ آپ کے لیے تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے عورت کو بنایا ہے وہ مرد کے سکون کے لیے، لیکن ہم نے اس کو جہنم بنا لیا ہے، وہ ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے معلوم نہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، میں اس کیفیت کو جانتا ہوں کہ کس حالت میں تم مجھ سے خوش ہو یا کس حالت میں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہاری حالت اور کیفیت کو دیکھ کر میں جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں یا میں آپ سے خوش ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کا موقع آتا ہے تو تم میرے نام کے بجائے لا ورب ابراہیم کہتی ہو۔ ناراض ہوتی ہو تو میرا نام لے کر اللہ کی قسم نہیں کھاتی بلکہ حضرت ابراہیم کے رب کی قسم ایسا کہتی ہو۔ اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، رضامندی کا اظہار کرتی ہو، تو اس وقت میں اگر کوئی قسم کھانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں تم کہتی ہو لا ورب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم۔ تو محبت ہوتی ہے اور رضامندی ہوتی ہے تو تم میرے نام لے کر قسم کھاتی ہو، اور اگر ناراض ہوتی ہو تو اس وقت میں حضرت ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کے قسم کھاتی ہو۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بھرا جملہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ما احجر الا اسمک، کہ اے پیارے حبیب، میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی۔ ما احجر الا اسمک، کہ لا ورب محمد نہیں کہتی بلکہ لا ورب ابراہیم کہتی ہوں، تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑ رہی ہوں، آپ کی ذات کو نہیں چھوڑتی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت بھری زندگی گزاری جائے
ان کے ساتھ محبت بھرا تعلق قائم کیا جائے، ایسی باتیں اور ایسا کام، ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ بیوی کو اس بات کا احساس ہو کہ شوہر کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، معاشرے میں دیکھیں، مسلمانوں کے گھروں کا جائزہ لیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں ایسی کیفیت کے ساتھ کہ بیوی بھی سہمی ہوئی ہے، بیوی بھی ڈر کے ساتھ کونے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ کر، بلکہ بعض گھروں کا حال میں جانتا ہوں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہتی ہیں اور اچھے انداز سے اور ہنستے چہرے کے ساتھ، کھلے جذبات کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی شوہر آتا ہے بچوں سے کہتی ہے کہ تم بھی ایک کونے میں چلے جاؤ، میں بھی ایک کونے میں چلی جاؤں گی، اب یہ مصیبت آنے والی ہے، اس مصیبت پر نہ میں برداشت کر سکتی ہوں نہ تم برداشت کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اگر ہم اپنائیں، اس کو اگر اسوہ بنائیں، تو اندازہ کر کے دیکھیں کہ کتنی محبتیں گھروں میں پیدا ہوں گی، کتنی الفتوں والا ماحول پیدا ہوگا اور کیسی محبت بھری زندگی گزرے گی۔ تو اس لیے بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور علماء نے لکھا ہے ایک اصول اور ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دل جوئی اور دل لگی کی باتیں کیا کریں، چاہے وہ کوئی سا بھی موقع ہو، اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں اور دل بستگی کی باتیں کیا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھتے کہ اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے آپ اس وقت پیار بھری باتیں کیا کرتے تھے، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی خاموشی سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اندازہ کر کے دیکھیں کہ رات میں تہجد کے بعد بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کا خیال تھا، ان کی خوشیوں کا خیال تھا، ان کی خوشیوں بھری زندگی کے گزرنے کا خیال تھا۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے، فلاں دوست سے بات کر رہے ہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اتنے فون، اور یا تو پھر واٹس ایپ میں مشغول ہیں یا فیس بک پر مشغول ہیں، اور جب تھک گئے آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں تو سیدھے جا کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ بیوی تکتی رہ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت بھری باتیں کریں، یہیں سے نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہیں سے دلوں میں عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزانہ کچھ وقت ہمیں اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی ہے یا گھر میں سب مل کر ہیں، سب مل کر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، آپ پورا دن بھی ایسی باتیں کریں، بیوی کا دل نہیں بھرے گا۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوان جو ہمارے سے متعلق ہیں، میں ان سے یہی بات عرض کرتا ہوں کہ تنہائی میں اپنی بیوی کے لیے کچھ وقت دینا روزانہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ ماں باپ بھی ایسے ظالم ہیں کہ اگر بچہ اپنی بیوی کو لے کر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تنہائی میں اپنی بیوی سے کچھ بات کرے، ماں باپ کو ہضم نہیں ہوتا، ماں باپ دیکھ نہیں سکتے، پتہ نہیں یہ کیا اس کا ذہن بگاڑ دے گی، پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں اس کے دل میں کیا پیدا کر دے گی، جس کی وجہ سے پورا دن گزر جاتا ہے، بیوی کے ساتھ تنہائی میں 2 بول بات کرنے کی شوہر کو توفیق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہیں سے دراڑیں پڑتی ہیں، وہیں سے عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل بستگی کی اور دل لگی کی، دل جوئی کی باتیں کی جائیں۔ اور بھی کچھ اصول علماء نے لکھے ہیں، باقی باتیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ معاشرتی زندگی سے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں، اپنے عمل سے ہمیں جو کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.